بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اپنے پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ. ناظرین، اس وقت پاکستان میں جو الیکشن کی صورتحال ہے، وہ جس طریقے کے ساتھ الیکشن کی گہما گہمی ہوتی ہے، اس لحاظ سے عوام میں وہ جوش، وہ جذبہ ہے، وہ دیکھنے میں بہت ہی کم ملتا ہے. نارملی یہ ہوتا تھا کہ اگر پاکستان میں الیکشن کی جب تاریخ اناؤنس ہوتی تھی تو کم از کم 2-3 مہینے پہلے ایک گہما گہمی ہوتی تھی، ایک جو پبلک میں جوش و خروش ہوتا تھا، جلسے، جلوس، ریلیاں، وہ بہت پہلے شروع ہو جاتی تھی. لیکن اس دفعہ 8 فروری میں اب تقریباً 2 ہفتے رہ گئے ہیں، 2-2.5 ہفتے، لیکن وہ جوش و خروش جو عوام میں الیکشن میں پایا جاتا ہے، بالکل وہ دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ہے. اور خاص طور پر اور جس طرح ہمارے سارے فیصلہ سازوں نے، عدلیہ نے جس طریقے کے ساتھ ایک سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو بالکل کارنر کیا ہے، اور ایمانداری کے ساتھ یہ جمہوریت کی نفی ہے. اصولی طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ تمام جماعتوں کو ایک بالکل ایک پلیٹ فارم کیا جاتا، اور فیئر اینڈ فری الیکشن جو ہوتے وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا، اور جو بھی رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے وہ ساری جماعتوں پر وہ لاگو ہوتے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم سب دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، اور اب تو بیرونی ذرائع ابلاغ بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک مخصوص جماعت کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور باقی جو جماعتیں ہیں، اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف، جس طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور اس کا جو انتخابی نشان بلہ تھا اس کو واپس لے لیا گیا. پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو جسٹس قاضی فیضی صاحب نے منٹوں میں اڑا دیا. اور چلو کم از کم یہ ہوتا کہ ان کو ایک نشان الاٹ کیا جاتا، لیکن انہوں نے جس طریقے کے ساتھ کیا ہے کہ ہر حلقے میں ان کا انتخابی نشان ڈفرینٹ ہے. میں اور یہ یقین کیجئے یہ ایک دھاندلی کی ایک یہ نئی شکل تعارف کرائی ہے پاکستانی الیکشن کمیشن نے، جو کہ بالکل قابل مذمت ہے. جو حالانکہ جو میرا حلقہ ہے پیر محل اور کمالیہ، وہاں پر وہ ریاض فتیانہ صاحب کا جو انتخابی نشان ہے وہ کرسی اور میز ہے. کرسی اور میز، اسی بیلٹ پیپر پر اکیلی کرسی بھی ہے، اسی بیلٹ پیپر پر اکیلا میز بھی ہے. تو یہ ایک قسم کا یہ ووٹ خراب کرنے کے مترادف ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہمارے جو ووٹر ہیں وہ اتنے باشعور نہیں ہوتے، وہ اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، وہ ان کو نشان پر چلتے ہیں. اور جس طریقے کے ساتھ یہ ایک ایک بیلٹ پیپر پر اس طرح کمپلیکیٹو کیا گیا ہے، یقین کیجئے یہ الیکشن سے پہلے ہی جو رزلٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے. میرے ساتھ میرے معزز مہمان جناب خالد پرویز چوہدری صاحب، جو کہ کسی طرف کے محتاج نہیں، پاکستان سکاٹش پریس کلب کے پریزیڈنٹ. جناب خالد صاحب، آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. خالد جی صاحب، بہت جس شکریہ. طریقے کے ساتھ پاکستان میں جو الیکشن کی کمپینز جاری ہے، آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. جو اصل پاور ہے، جس طرح پاکستانی میڈیا، جو انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ 70 سے 75% پلس جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے، لیکن اس کو بالکل کارنر کر دیا گیا ہے، ان کے لیڈر کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، اور اس کے مقابلے میں میاں نواز شریف کو لایا گیا ہے. لیکن جس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا، انہوں نے دپال پور میں، حافظ آباد میں اور اکاڑا میں انہوں نے 1-2 جلسے کیے، اور عوام کا بالکل وہ جوش و خروش نہیں تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا، جو کہ الیکشن میں ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ ان پر سرپرستی بھی ہے، جو سارے کے سارے اداروں کا آشیرواد حاصل ہے انہیں. لیکن پھر بھی کوئی ایسا وہ الیکشن کی گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. اور اس سے ساتھ ہی خالد صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں جو تھی وہ ساری کی ساری ایک پلیٹ فارم سے لڑ رہی تھی. اب گزشتہ ایک ہفتے کے بیانات جو بلاول بھٹو ہیں، وہ مسلم لیگ نواز پر وہ بالکل وہ تنقید کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور نواز لیگ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کے کنگ ہیں. حالانکہ پچھلے 18 ماہ کی جو حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، اس میں جو وزیر خارجہ تھے انہوں نے پورے ریکارڈ غیر ملکی دورے کیے تھے. لیکن خالد صاحب، کیا وجہ ہے کہ اب ان کی جو ایک دوسرے پر تنقید کرنا شروع کر دیا، اتنی تنقید شروع ہو گئی ہے؟ کیا ان کو کسی طاقتوں نے کوئی سبز باغ دکھائے تھے، یا ان کے کوئی منحرف ہو رہا ہے؟ جی خالد صاحب، آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے اس بارے میں. جی بہت شکریہ اسم بھائی، آپ نے موقع دیا بات کرنے کا. اسم بھائی، آپ کی جو کویشچن ہے، اس میں سوالوں میں جو ہے 2 جواب سوال کیے ہیں آپ نے. جو پہلے حصے میں آپ نے یہ سوال کیا کہ الیکشن میں گہما گہمی کیوں نہیں ہے. الیکشن میں گہما گہمی اس لیے نہیں ہے اسم بھائی کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو خاتون یاسمین راشد ہے یا سنم جوید ہے، اس طرح اور بھی بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اب جیل میں ہیں.
اور اتنا خوف ہے ان لوگوں کو کہ کبھی ہماری روایات میں نہیں ہے کہ خواتین کو اس طرح جیل میں رکھا جائے، اور جس طرح ان پر کیسز ہیں ان کو الیکشن لڑنے کے لیے تو کیا جو بھی پورے ملک میں جس طرح ان کے اوپر سختیاں کی گئی ہیں، بلے کا نشان واپس لیا گیا جس طرح آپ نے فرمایا، اور سارے یعنی کہ ہر حربہ استعمال کیا گیا، ان کا کوئی بورڈ نہیں نظر آتا آپ کو، یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ ان کے پلاسٹک کے جو فلیکس ہے وہ نہ بنائی جائیں، مختلف جو بنانے والے اداروں کو کہا گیا، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے۔ تو اس سارے معاملات میں دیکھیں ایک خوف نظر آتا ہے جو ہے فیصلہ سازوں کے اندر اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کے اندر، کہ وہ ان کو کیا خوف ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو کھلا چھوڑ دیں گے تو یہ کیا کر لیں گے۔ اور جو مسلم بن نواز والے کہتے ہیں کہ یہ 2018 میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، مگر 2018 میں ان کے ساتھ جو ہوا تھا اس میں اور آج کے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ طاہر صاحب 2000 2018 میں ان سے انتخابی نشان واپس نہیں لیا گیا تھا اور نہ ہی ان کو جی گرفتاریاں ہوئی تھی۔ جی بالکل، تو جو وہ بھی یہ منطق پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، تو اب ان کے پاس وہی کچھ ہو رہا ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، تو بدقسمتی سے وہ بھی وقت جس طرح آیا سب قوم نے دیکھا، پر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا نشان جو ہے وہ بھی اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کے 80% لوگ وہ اس کے ووٹرز ہوں، اور اتنی مقبول جماعت کہ اس کا آپ نشان ہی ختم کر دیں، اس کو گیم سے ہی باہر کر دیں، اور یہ کس طرح کے یہ الیکشن ہو رہے ہیں، یہ کس قسم کی جمہوریت ہے جس میں ایک پارٹی کو آپ جو اس کے سربراہ ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، 200 سے زیادہ اس کے اوپر کیسز کیے ہوئے ہیں، اور یہاں تک جو ہے ان کے جتنے لوگ ہیں ان کو کس کے اوپر پرچے کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں بیچارے جن کا الیکشن کا کاغذات منظور بھی ہو گئے ہیں، وہ بھی چھپ چھپ کے کارنر میٹنگ کرنے کی اجازت تک نہیں ان کو، جو کارنر میٹنگ میں بھی آتا ہے بعد میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اصولی طور پہ جو کہتے ہیں نا جمہوریت جمہوریت کا نعرہ، یہ جمہوریت کا نعرہ نہیں ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو عوام ہے جب کسی کو آپ جتنا مرضی دبا لیں گے نا آصف بھائی، وہ ایک دن وہ اوپر زیادہ اچھل کے باہر آئے گا، وہ دبا رہے گا بالکل بھائی، ایک دن وہ پھٹے گا، ضرور پھٹے گا، کتنا دبا لیں گے عوام کو، کتنا دبا لیا عوام کے پاس ابھی کیا ہے، ایک ہی ہتھیار ہے، ووٹ دو، ظلم کا بدلہ ووٹ، جس طرح انہوں نے نعرہ بنایا ہے، ظلم کا بدلہ ووٹ، جو کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس سب کے باوجود اتنا خوف الیکشن کا دیکھیں ان کے اندر کہ اب ایک آدمی کے ٹانگیں لاتے اور بائیں سب باندھ کر آپ کے بازو باندھ کے اس کو جیل میں رکھا ہے، اور باہر الیکشن کے کہہ رہی ہے الیکشن، یہ کون سا الیکشن ہے یار، کو سمجھ یار، یہ ایک مذاق ہے، یہ الیکشن نہیں ہے، یہ ایک قسم کا انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، جو کچھ لوگ دے رہے ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا سپورٹ کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ فیصلہ سازوں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تحریک انصاف کا بلہ جو وہ ان کو واپس ہونا چاہیے، اور ان کو فری اینڈ فیئر الیکشن کا موقع دینا چاہیے، تاکہ جو بھی الیکشن میں جیتے اس کو اس کی حکومت بننی چاہیے۔ جو 76 سالوں کا تو جو ہے نظام وہی تو ایسے ہی چلتا آ رہا ہے کہ جو مخلوط حکومت جو بنتی ہے، وہ فیصلہ ساز جو ہے وہ چاہتے بھی نہیں کہ کچھ طاقتور حکومت کی بنے، تو اسی لیے جس طرح ہسٹری شو کرتی ہے ایم کیو ایم اور مسلم کاف اور کچھ بلوچستان کی لوگ جماعتیں، وہ بہت سارے جو ہیں ان کے جو ہے اشاروں پہ چلتے ہیں، تو جب بھی حکومت چینج ہونی ہوتی ہے تو وہ ایم کیو ایم پہلے بلیک میل کرنا شروع کرتی ہے کہ یہ کر دیں گے وہ کر لیں گے، وہ پھر سلسلہ آگے اس طرح بڑھے۔ دوسرے سوال کی طرف میں آسم بھی آؤں گا، جو آپ نے کہا کہ دو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادہ بحث کرتی ہیں، ان کی صورتحال آسم بھائی یہ کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا جب بی ڈی ایم کی جماعت تھی تو مریم نواز صاحبہ خود چل کے گئی تھی وہاں پر سندھ میں، اور وہاں پر لاڑکانہ جا میں کے بالکل لاڑکانہ میں گئی تھی، وہاں جا کے ایک وہاں پر لڈی سی ڈال رہی تھی، وہاں میں دیکھا تھا، تو لوڈی کیا بھی کچھ ڈالی تھی کہہ اور انہوں کے نے جڑی خدا بخش میں بین فیر بھٹو کی کور پر حاضری بھی دی تھی۔ جی، تو کیا کچھ کرتے رہے، یہ دو سیاسی جماعتیں ہیں، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور ان دونوں کو لولی پاپ دیا گیا ہے کہ حکومت آپ کی بنا دیں گے، کیونکہ جو آزاد امیدوار آئیں گے نا ان سب کو ایک طرف کر لیا جائے گا، اور جو جس جگہ آزاد امیدوار جائیں گے وہ حکومت بنا لے گی۔ اب دونوں کی نظریں جہانگیر تین گروپ ایکٹیو ہو گیا ہے، جس سے آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں جہانگیر کا جہاز کافی چلا تھا، اب وہ ایکٹیو ہے، وہ کیسے لوگوں کو مینیج کرے گا، وہ کچھ بندے اکٹھے کرے گا، پھر ان سے کو ڈیل کرے گا، ٹھیک ہے پنجاب کی ہمیں دے لو، سینٹرل آپ لے لو، سندھ سے ڈیل ہوگی آپ یہ لے لو وہ لے لو، سب ایک جو ہے بندر باٹ ہوگی پھر،
सियासी बातों के दौरान। तो जो एक दूसरे को भी कह रहे हैं ना कि वो उसको कह रहा है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं और वो उनको कह रहे हैं, ये एक लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और उनको नवाज शरीफ की जो पार्टी है ना वो खामोश इसलिए कि उनको पता कि अगर हमारी हुकूमत बनी तो हमें जरूरत पड़ेगी पीपल्स पार्टी की। वो इसलिए उनको बर्दाश्त कर रहे हैं बराबर वोटों की तनकीद। अगर कोई इक्का दुक्का उनका जो बंदा को उसका जवाब भी देता ना, बड़ी सोच समझ के जवाब दे रहा है कि हमें जरूरत पड़नी है। उनको पता है कि वो अकेले हुकूमत नहीं बना पाएंगे। उनको डेफिनेट आजाद की, अगर आजाद नहीं होती तो फिर शायद उनको पीपल्स पार्टी की या इनकी नई जी इस्लाम पार्टी की मदद की जरूरत पड़े। तो ये लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं आसम भाई, इन्होंने क्या करना है, ये इनकी तारीख शो करती है कि जिस तरह सुभाष जी कहते थे गला फाड़ दूंगा, घसीटूंगा, ये करूंगा, एंड में जाके जफ्फियां डाल लेते हैं, कुछ भी नहीं, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब एक खबर ये भी है मुसद्दका तलात के मुताबिक कि अगर जो क्योंकि पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं, क्योंकि उनका इंतखाबी निशान तो कोई नहीं है, को ये जी उन्होंने एक बहुत बड़ी समझी साजिश के तहत किया है कि उनका एक जिस तरह एक जमात का इंतखाबी निशान बल्ला जिस तरह उनका था वो तो नहीं है, अब इनफरादी निशान है हर एक हल्के में। खालिद जी साहब एक खबर ये भी गर्दिश कर रही है कि जब इलेक्शन में वो उम्मीदवार कामयाब होंगे तो हमारे जो फैसला साज है उन्होंने ऑलरेडी उनकी फाइलें, उनकी लिस्टें तैयार की हुई हैं और उनको जी उनकी फाइलें दिखाई जाएंगी कि आप पर ये करप्शन के मुकदमात हैं। तो इधर आप जो जिसको वो कहेंगे मंजूर नजर जमात, जिसको हुकूमत दिलवानी हो आप उसकी सपोर्ट करें, अदरवाइज आप पर ये नैब के जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है? देखें आसफ भाई, जो भी होता है ना वो किया जाता है कानून के दायरे में रह के। यानी कि जो इन लोगों ने सियासी जमातों ने जो लीडरान है, ये जब इलेक्शन जीत के आते हैं करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, फिर ये आके मुख्तलिफ तरीकों से ये बनाते हैं ज़मीनों के ऊपर कब्जा करें नजायज या कोई और करप्शन करें। जब ये करप्शन करते हैं तो जो लोग हैं इनकी इनका पीछा करने वाले उनकी फाइलें तैयार कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन कमीशन के थ्रू, नैब के थ्रू, एंटी करप्शन के थ्रू उनको फिर मैनेज किया जाता है। जब वो मैनेज हो जाते हैं तो वो फिर आपको तरीक हुआ है। आप देखिए मियां नवाशी साहब की जो जमात थी इतनी मकबूल जमात थी, जब उन्होंने तोड़नी थी तो वहां पर इनको मुस्लिम काफ को सारी तब्दील हो गई, वही सारे उधर आ गए थे। बिल्कुल। तो जब तरीके इंसाफ की बारी आई तो आपको पता मुल्तान का जनूबी थात बना, तो उसकी खून बन गई। तो उनके लिए कोई मसला नहीं है। जो फाइलें फाइलें शैलें जो भी लोग हैं वो तो आपको पता है फैसला साहब जो फैसला कर लेते हैं, उन्होंने फैसला किया होता है। तो पिछले 76 सालों से हम उन्हीं के फैसलों के मुताबिक ही चलते हैं। आर्मी चीफ साहब का मैं सुन रहा था टिकटॉक के ऊपर ही मौका मिला कि बंदा कह रहे उन्होंने कहा जी कि अब ऐसा हम किसी चोर को चोर चक्का के हमारा मुल्क भेज दें, हम उनको मुल्क भेजने देंगे। तो वो पता नहीं क्यों मुखातब कर रहे थे कि अपने हिसाब से वो देखिए चूंकि आर्मी है उनकी जिम्मेदारी है मुल्क को कंट्रोल करना और अंदरूनी मामलात को भी। जहां वो समझते हैं कि ये काम गलत हो रहा है तो वो फिर हुकूमत ज़ाहिर है वो उसको फिर फारिग करा देते हैं, जो जिस तरह उनकी पावर है, जो अपने हिसाब से जो बेहतर समझते हैं। तो उनकी बातों से मुझे ये लगा, उन्होंने कहा कि अगर मुल्क में कुछ भी गलत हो रहा है, अगर कोई भी शासन गलत करेगा तो वो फिर यहाँ पे नहीं रहेगा, तो फिर उसको ज़ाहिर है फिर सियासी जमातें उसको फारिग कर देंगी। मे भी उसको फिर फैसला साजियों की जो सपोर्ट हासिल हो। तो ये तो सिलसिला चलता आया है, तो चल रहा है, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता आसिम भाई। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। खालिद साहब जिस वक्त उन्होंने काफली बनाई थी इस वक्त 2000 में मुशर्रफ के दौर में, तो जी अब 23-24 साल हो गए हैं। अब तो सोशल मीडिया इतना तरक्की कर गया खालिद साहब, अब तो हर एक बंदे के पास यानी कि एक्सेस है। हर एक बंदा जो है वो यानी कि इतना बाखबर है, यकीन कीजिए हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कंपेयर टू यानी कि 24 सालों के मुकाबले में। खालिद साहब जी मसला ये है कि जिस तरीके के साथ पीटीआई के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है और उनके जो उम्मीदवारान हैं उन पर वो मकामी ब्यूरोक्रेसी के जरिए उनको डराया धमकाया जा रहा है कि जिस तरह आपने फरमाया रुपोश है। खालिद साहब क्या जो आलमी बरादरी है, इंटरनेशनल मीडिया है, आपको पता है अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। पाकिस्तान में कोई हैपन होता है किसी छोटे गांव शहर में भी, वहां लोगों से पहले हमें यहाँ पे पता होता है। तो क्या जी आलमी बरादरी इन सारे इलेक्शंस को जो इंटरनेशनल मीडिया भी मॉनिटर करेगा वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगी? और आपने शायद ये भी सुना होगा खालिद साहब कि आईएमएफ के वफद ने इलेक्शन तक पाकिस्तान में जो अगली उनकी किस्त है वो रुकी हुई है कि वो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि ये मुल्क में क्या हो रहा है। तो खालिद साहब हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या ऐसे
اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم اپنے ملک کی بیرونی دنیا میں رسوائی نہیں کرائے؟ اصل بھائی دیکھیں ہمیشہ ہی یہ جو سلسلہ کرتی ہے، فیصلہ ساز کرتے ہیں، وہ یہ قرضے کا ہی دیکھتے کہ آئی ایم ایف کیا کرے گی یا انٹرنیشنل میڈیا کیا کریں گے، کیونکہ انہیں جو طریقہ کار ہے وہ سارا کورٹ کے تھرو ہو رہا ہے، پراپر تھرو پروسیجر ہو رہا ہے. اس کا انہیں باقاعدہ اگر کوئی کیس بنایا ہوا ہے، کیس جھوٹا ہے یا سچا ہے آصم بھائی، اب اس میں ایک بار تو وہ کیس کے تھرو اس کو جیل میں ڈال دیا ہوا ہے. ایک نہیں، 200 کے قریب کیس ان کے اوپر ہیں. ابھی ایک کیس میں ضمانت ہوگی، دوسرے کیس میں پکڑ لیں گے، ایک کیس میں ضمانت ہوگی، دوسرے میں پکڑ لیں گے. یعنی کہ اتنے کیسز بن گئے ہیں. اب لوگوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مجرم ہے، انہوں نے یہ جرم کیے، اس کے لیے فائلیں تیار ہیں. تو انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن کی فائلیں ہیں، کرپشن کی رہی، فلاں فلاں چارجز ہیں ان کے اوپر ہیں. اب کسی کو آپ الزام لگا دیں نا اصل میں کسی کے اوپر کہ یہ کرپٹ آدمی سے کرپشن کی، اس کو جیل کو بھیج دیا گیا. اب وہ جھوٹا جیل میں گیا یا سچا گیا، لوگ کہیں گے کہ اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. یعنی کہ کچھ لوگوں کی مائنڈ سیٹ ایسا ہوگا کہ نہیں نہیں یار اس کو پکڑا ہے نا، کچھ تو کیا ہوگا نا، ایسے تو نہیں پکڑ لیا نا. تو یہ دلوں کے دماغ میں یہ بات آئی تھی. تو جو بھی ہو رہا ہے نا اس کو ایک اپنے طریقے سے وہ لیگلائز طریقے سے کر رہے ہیں. کورٹ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو انصاف کا آخری دروازہ ہے، وہ دیکھیے ان کا بلہ واپس لے رہے ہیں. جو ایک یہ انصاف لوگوں کو پتہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے، انٹرنیشنل دنیا میں بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا ہے. جتنے کروڑوں لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانی، ہماری جب بات ہوتی ہے، ہم مساجد میں جاتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے. اب ان کے صاحب میں ظلم نہیں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں سارا تو قصور ہی کوئی نہیں، یہ تو عدالتیں کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا تو ہم صرف بات ہی کوئی نہ کرے نا. جو لوگ کرنے والے ہیں فیصلہ ساز، وہ کہتے ہیں کہ یہ نا سارا مسئلہ کورٹ کا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. تو باقی جو ملک میں ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کو ساتھ پولیس کا جس طرح استعمال ہو رہا ہے، جس طرح پولیس اور ایف آئی اے دوسرے اداروں کا استعمال ہو رہا ہے طریقے انصاف کو دبانے کے لیے، یہ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، جن اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ ہے، پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہے. لیکن ہر بندہ بے بس ہے، یہاں پر بے بسی ہے. اور لوگوں کا جو بس وہی ہے کہ ظلم کا بدلہ ووٹ. بس وہ کہتے ہیں ایک فلم تھی ظلم کا بدلہ، وہ ظلم کا بدلہ بھول گیا، بہت پرانی فلم تھی. تو یہ ظلم کا بدلہ ووٹ ہی بن گیا ہے. اب ووٹ کا بھی بدلہ لگتا نہیں کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کی ادھر نکلے گا ادھر، وہ حالات نظر آ رہے ہیں. اب دیکھیے اس بڑی تعداد میں لوگ، کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں، کتنی بڑی تعداد میں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں. دھاندلی تو ہمیشہ ہماری ہسٹری رہی ہے کہ دھاندلی ہوتی آئی ہے، بالکل ہمیشہ بڑی ہوئی ہے. بڑے لیول پہ دھاندلی ہوتی ہے. یہاں تک دھاندلی ہوتی ہے آصم بھائی کہ جب الیکشن میں کسی کو جتانا چاہتا ہے، وہ 1000 کا لگا تو 1000 کے ساتھ ایک اور لگا دیتا ہے، وہ 11,000 بن جاتا ہے. جب انہیں کسی کو جتانا ہوتا ہے، وہ جو فل کاؤنٹنگ ہونی ہے، اسے پتہ ہے اس کو جتانا، اس کو ایک زیرو اور بڑھا دینا، یہ ایک اور بڑھا دینا. اس کے بعد وہ بندہ جیت گیا تو اس کو اگر وہ بندہ کورٹ میں جائے گا، 5 سال تک کورٹ میں اس کی باری نہیں آئے گی. صحیح 5 بات سال ہے بعد بالکل. الیکشن 5 سال بعد الیکشن آ جائیں گے. یہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ ایسے ہوا. سعد رفیق صاحب جیتے، کرپشن کر کے جیتے تھے، تو جعلی ووٹوں جب انہوں نے طریقے صاحب نے کیس کیا تو 5 سال گزر گئے، کیس کی باری نہیں آئی. تو یہاں تک ان کو دھرنا دینا پڑا عمران خان صاحب کو اس وقت. تو یہ تو انفارچونیٹلی ہوگا، بالکل انہوں نے 4 ڈیفینیٹ حلقے ہوگا. کھولنے کی بات کی تھی، وہ بڑی مشہور بات ہے کہ انہوں نے جی جی 4 بالکل. حلقے 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی. جی جی خالد صاحب جس بالکل. طریقے کے ساتھ یہ ساری سچویشن جا رہی ہے پاکستان میں، اور جی جس طرح ہم پاکستان میں عوام سے بات بھی کرتے ہیں، دوستوں سے، عزیز و اقارب سے، تو وہ واقعی وہ گہما گہمی نہیں ہے. کئی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شاید آخری موقع پر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بنا کر یہ الیکشن ملتوی بھی ہو سکتے ہیں. آپ جی خالد صاحب، آپ 8 فروری کو الیکشن ہوتا دیکھ رہے ہیں یا آپ کے خیال میں یا کوئی ٹویسٹ آنے والا ہے؟ میرا خیال آصف بھائی 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کتنا دبا سکتے ہیں، آپ نے اتنا دبا لیا. سب لوگ ابھی دیکھیے نہ تو وہ جلسے کر سکتے ہیں، فیلڈ میں کچھ نظر نہیں بیچارے کوئی آ رہے، وہ چھپے چھپے تھوڑے سے کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چھپ چھپ کے کرتے ہیں. یہاں تک کہ یہ رپورٹ ہوا کہ ایک ایم پی کا الیکشن لڑنے والے ہیں، ایک ایم این اے کا الیکشن لڑنے والے جو جہاں کارنر جلسہ کرتے ہیں نا، وہ گلی کے باہر دور 2 بندے کھڑے کرتے ہیں، دیکھنا پولیس کی گاڑی تو نہیں آ رہی، تو اس کو فون کرتے ہیں پولیس کی گاڑی آ گئی، تو وہاں سے وہ تتر بتر ہوتے ہیں.
تو اب یہ چھپ چھپ کے یہ کر رہے ہیں. باقی کوئی ان کا بینر نہیں ہے جی, خواتین تک ان کی اندر ہیں. ابھی نواز شریف با مقابلہ نواز شریف ہے. اب پنجاب میں نواز شریف کا مقابلہ آپ ہو سکتا ہے بلاول بھٹو کے ساتھ, اس کا تو ووٹ بینک ہی نہیں ہے, اس کا ووٹ بینک نہیں ہے یہاں پہ پنجاب میں. بالکل پنجاب میں اب کوئی ووٹ پنجاب بینک میں نہیں نواز شریف کا, دیکھیے پنجاب میں نواز شریف کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ نواز شریف کے ساتھ ہی ہے, کوئی نہیں ہے. اور کہیں یہ آزاد امیدوار آ گئے ہیں, یہ آ گئے ہیں, مگر دیکھیں آزاد امیدوار بھی اس لیے بنائے گئے کہ یہ ایک آزاد امیدوار ہے, اس کے مقابلے میں کوئی اور بھی بنا کہ میں بھی تحریک انصاف سے ہوں, ایسے ہی جعلی اٹھ کہہ رہا کہ میں بھی تحریک انصاف سے ہوں. تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ جو سچویشن ہے, الیکشن ہوں گے کیونکہ جس حد تک کو دبایا جا سکتا تحریک انصاف کو دبا لیا گیا ہے. اور باقی جو الیکشن ہے وہ پتہ ان کو کہ ایک ان کو مکمل حکومت تو ملنی نہیں, ان کی میری حکومت بننی مخلوط حکومت بننی ہے. وہی پھر وہ آپ کو بات پہلی والی بات بندر بانٹ ہونی ہے. اس کو زرداری صاحب آپ بلوچستان لے لو, سندھ لے لو, آزاد کشمیر لے لو, آپ پنجاب استحکام پارٹی آپ پنجاب لے لو, آپ وزیر اعظم سے لے لو نون کو, اس طرح ایک وہ کام بننا ہے, کھچڑی پکڑی ہے. تو باقی الیکشن میرے خیال میں اسمبلی الیکشن ہوں گے. اگر دیکھیں تحریک انصاف کو بہت کھلی ڈلی ہوتی, اس کو ریلیو مل جاتا عدالتوں سے, تو دیکھیں عدالتوں کا نظام جس قسم کا ہے انفارچونیٹلی, آپ کو یاد ہوا کہ جب 2018 میں کہ سپریم کورٹ کی پوری عدالت اور ہائی کورٹ کی پوری عدالتیں رات 12 بجے کھل گئی تھی. ہماری ہسٹری میں تو ایسا نہیں ہوا تھا. کبھی نہیں ہوا. سپریم کورٹ کی عدالتیں جو رات کو 12 بجے کھل گئی, آپ اندازہ کریں. تو عدالتوں کا دیکھیے لوگوں کے اوپر اعتماد اس طرح اٹھتا جا رہا ہے. اب لوگ جب دیکھتے ہیں کہ دیکھیں بلہ اڑا دیا, تحریک انصاف پارٹی کو کوئی انصاف نہیں ملا, اگر پشاور کے جیسا نے انصاف دیا اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا. لوگوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں, دل سے لوگ رنجیدہ ہیں. یہ چیزیں جو ہے نا, یہ میرا خیال ہے کہ فیصل سازوں کو بھی جو دیکھنا چاہیے کہ لوگ اندر سے رنجیدہ ہیں جو ظلم ہو رہا ہے ایک پارٹی کے ساتھ. میرا خیال ہے ان کو کھلی ڈلی ان کو بھی جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. دیکھیں عدالتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی بھی معاشرے میں کسی بھی ملک میں وہ ایک ستون ہوتی ہیں. جی اور بالکل یقین کیجئے یہاں کسی کو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ یہی لفظ کہتے ہیں I will see you in court. لیکن جس طرح بالکل آپ نے پاکستان میں کہا کہ جس طریقے کے ساتھ وہ ایک مخصوص پارٹی کو یا فرد کو, ہمیں پتہ ہے پاکستان کی عدلیہ کا, پاکستان کے انصاف کا, جی جی یقین جی کیجئے کہ وہ انصاف کو بالکل تحت نیس کر دیتے ہیں, قتل عام ہوتا ہے انصاف کا. جی یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے خالد صاحب, یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے. کم سے کم کوئی ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس پر پبلک کو, عوام کو اعتماد ہو. یہی جی وجہ ہے بالکل کہ ہمارے ملک میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو اتنے گمبھیر مسائل ہیں, جو طاقتور مافیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, ان کو جی بالکل آؤٹ آف آورس ان کو انصاف ملتا ہے. یہ جی بدقسمتی بالکل ہے پاکستان کی, یقین کیجیے. خالد صاحب ایک جاتے جاتے ایک آپ سے ایک بڑا ہلکا سا سوال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے. دیکھیں جی خالد صاحب اتنی بڑی گاڑی انہیں رکھی ہوئی ہیں, صحیح ہے جی نا, پراڈو گاڑی میں پھرتے ہیں, اور ان کا رہن سہن, پچھلی دفعہ بھی کئی دفعہ آیا تھا کہ ان کی ملتان میں ان کی اتنی پراپرٹیز ہیں, ان کے جی اتنا سارے کے سارے انہوں نے جگہوں پر قبضہ کیا ہے اور رینٹ لیتے ہیں. جی تو اب جی میڈیا میں ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ اللہ غیبی امداد بھیج دیتا ہے. جی تو ہنسی بھی آتی ہے اس بات پر کہ جی وہ غیبی امداد سے مراد ان کا اشارہ کس طرف ہے خالد صاحب؟ اچھا اسم بھائی, مولانا فضل الرحمان کی ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ان سے پوچھا کہ جتنے مدرسے ہیں جہاں پر لوگ پیسہ ڈالتے ہیں اس کا حساب دیں. نیب نے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں حساب دوں گا, 5 لاکھ طلباء کو سال لے کے آؤں گا حساب دینے کے لیے. یعنی کہ بالکل ڈائریکٹلی ایک جو ریاستی ادارہ ہے اس دھمکی, کو بلیک میل کیا اس نے, بلیک میل. دھمکی لگائی, بلیک میل کیا. تو آپ کو پتا تھا اس زمانے میں یہ کس کے کہنے کے اوپر آتے تھے عمران خان کی حکومت, جب ان بالکل کو فیض انہوں آباد نے میں نواز دھرنا شریف دیا کو, تھا انہوں نے. بالکل ہاں جب انہوں نے نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا تو عمران خان کو, جب عمران خان نہیں مان رہا تھا تو عمران خان کی ہوا نکالنے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے تھے, آپ کو پتا ہے, دھرنا دینے کے بالکل لیے. پھر بالکل وہ جب تک نواز شریف صاحب نہیں چلے گئے, ان کا مقصد پورا نہیں ہو گیا, اس وقت تک یہ مولانا صاحب وہیں بیٹھے رہے. تو وہ بھی ایک طریقہ تھا کہ جب عمران خان نے بات نہیں مانی, ان کا اچھا آپ ایسے نہیں مانتے, آپ کو دوسرے طریقے سے منا لیتے ہیں. انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو لے آئے, مگر وہ بھی بڑے پکے پہنی بیٹھا رہا, وہ نہیں مانا. عمران خان بڑا مضبوط سابقہ آدمی ہے عمران خان. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو ہمیشہ ریاست کو بلیک میل کرتے آئے ہیں. اب بالکل کوئی ہمیشہ مانے کوئی شروع نہ سے ان کا مانے, وتیرہ ہے. ہاں کوئی مانے کوئی نہ مانے,
حقیقت یہی ہے کہ ریاست کو بلیک میں کرتے ہیں، انہوں نے حساب دینے سے انکار کر دیا اور نیب نے نوٹس بھیج کر ہٹ گیا، کئی نوٹس بھیجے وہ گیا ہی نہیں، جاتے نہیں تھا، ہٹ گیا۔ پھر یہ جو کشمیر کی وزارت ملی اس کے بعد ان کو گاڑی شاڑی پروٹوکال کوٹھیاں ملی، وہ چلتی رہیں اور ہر حکومت میں نے انجوائے کیا، پیپل ہر پارٹی آئی اس کے حساب بن گئے، نون آئی اس کے حساب بن گئے، یعنی کہ دکھ اس بات کا آسم بھی ہوتا ہے کہ جب لوگ مذہب کا استعمال سیاست میں کرتے ہیں آ کے، بالکل بالکل یہ تو بہت یہ افسوس، گھنونی سب سے حرکت ہے۔ زیادہ افسوس مجھے اس چیز کا ہوتا ہے، مجھے اس سے نہیں کہ سیاست وہ کریں، تو سیاست کی آڑ میں مذہب کا استعمال نہ کریں۔ بچوں کو جس طرح لا کے استعمال کیا گیا وہاں پر دھرنا لگانے کے لیے، پھر انہوں نے ایک پرائیویٹ اپنی فوج بنا کے رکھی ہوئی ہے جو ان کو اسلامی پیش کرتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ انفارچونیٹلی مولانا فضل مان صاحب جو ہے، ان کے بہت سارے انہوں نے ڈیزل کے پرمٹ لیے تھے، بہت ساری زمینوں کے اوپر انہوں نے نجائز قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب مختلف یہ موقع پر ہے یہ آپ آپ کا اشارہ گیبی امداد کی طرف جانا یہ والا ہے۔ ہاں بس یہی ابھی یہی ہے کہ جہاں دا لگا لگا لیا، دا جہاں لگا لگا ڈیزل کے لگا 4 پرمٹ لے لیا، دا لگا پٹرول پمپ لے لیا، دا لگا ایک یاد ہے کہ ان کے اگینسٹ کوئی مولانا صاحب نے ایک صحافی نے بتایا تھا کہ اس کی یہاں پر کتنی زمین ہے، تو اس نے ابصار عالم عمران کو بتایا تھا، تو اس کی زمین میں ثابت کی تھی، اس کو کہا تھا یہاں پر ہے، بتاؤ یہ کہاں آپ کے نام ہے، تو بہت ساری زمین یہ مولانا فضل مانی اور لوگوں نے بھی کی ہیں سرکاری زمینوں کے بالکل۔ اوپر، نواز صاحب نے کی ہیں، اصل میں 5,000 کنال کے ساتھ زمینیں انہوں نے بائی کی ہیں اور شہری جگہ پر، جہاں پر کہ میں نے کئی جگہ لکھا بھی پڑھا بھی دیکھا 200 300 روپے میں بھی کنال لی ہوئی جی ہے۔ بالکل، جی بالکل ایسے ہی، ہاں تو بہت بہت شکریہ انفارچونیٹلی خالد صاحب آپ کے تفصیلی جوابات کا۔ ناظرین، یہ پیارا وطن پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں، یہ ادارے ہمارے ہیں، فوج بھی ہماری ہے، عدلیہ بھی ہماری ہے، لیکن ہمارے فیصلہ سازوں کو اس بات کا ادار کرنا چاہیے کہ ایک انصاف کے ساتھ وہ ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ یکساں سلوک رکھیں، یہ نہ ہو کہ ایک جس طرح ابھی ہو رہا ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور وہ میجورٹی میں ہے۔ ہم پہلے بھی 1971 میں ایک ایسی سنگین غلطی کر چکے ہیں، ہمیں اپنی فوج سے بھی پیار ہے، ہمیں اپنی عدلیہ سے بھی پیار ہے، لیکن خدارا ایسے آپ عوام کے دلوں میں ایسی نفرتیں نہ پیدا ہوں کہ جس کی وجہ سے عوام جو ہیں وہ شدید غم و غصے کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے ٹائم کا۔ ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔